آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پھر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی 4 آیات مبارکہ، آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 یہ شامل ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ عمن والہ نے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ایک اہم تاکیدی حکم جاری فرمایا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے ہاں جو کمزور طبقہ تھا، صنف نازک یعنی عورتیں اور اسی طرح سے بچے، ان کو مطلقاً وراثت کا مستحق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ عربوں کے ہاں یہ جملہ مشہور تھا کہ وراثت کا یا مال کا مستحق صرف وہ ہے کہ جو گھوڑے پہ سوار ہو سکتے اور جو دشمنوں کے مقابلے میں جا کر کے لڑ سکتے ہیں، میدان فتح کر سکتے، چونکہ اس نے اپنی جان پر کھیل کر رسک لیا ہے، دشمن کا مال چھینا ہے، مال غنیمت حاصل کی ہے، تو اس لیے جو مال وراثت ہے اس کا مستحق بھی صرف ایسا ہی شخص ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کتاب حکمت نے ان کے اس فلسفے کو مکمل طور پر باطل کیا کہ یہ درست نہیں۔ اس کے دو حصے ہیں جو اس طرح سے قرآن مجید نے اس کا رد فرمایا۔ پہلے حصے میں تو صرف اتنا بتایا کہ بھئی صرف مرد ہی وراثت کا حقدار نہیں بلکہ جو کمزور طبقہ ہے وہ بھی ہے، اور دوسرے مرحلے میں جو کہ کل کے درس سے شروع ہوگا یعنی آیت نمبر 11 سے باقاعدہ پھر ہر ایک کا الگ الگ نومینیٹ کر کے حصہ مقرر کیا، حصہ طے کیا کہ 12 ایسے لوگ ہیں جن کے حصے قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جن کے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اسم الفروض، اس کے بارے میں قدر تفصیلی بات کل ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا کہ بھئی جو والدین ہیں اور دیگر قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی حصے دار ہیں۔ والدین فوت ہوتے ہیں تو ان کے سب سے زیادہ قریبی ظاہر ہے کہ ان کی اولاد ہوتی ہے، وہ بھی حصے دار ہیں، مذکر ہوں وہ بھی حصے دار ہیں، مؤنث ہوں وہ بھی حصے دار ہیں۔ صرف یہ سمجھ لینا کہ رجال یعنی مذکر تو وراثت کا مستحق ہو سکتے ہیں لیکن نساء یعنی مؤنث نہیں ہو سکتی، فرمایا کہ یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا انتقال ہوا، ان کی 2 لڑکیاں تھیں، ایک بچہ تھا نابالغ، بیوہ، ان کے بھائیوں نے اس کے ساری وراثت کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو جو بیوہ تھی وہ اپنے بچوں کو تینوں کو لے کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئی اور آ کر کے شکایت کی۔ اسی طرح کے اور بھی کئی سارے واقعات، ایک واقعہ میں کچھ دن قبل بھی آپ کو سنا چکا ہوں، ایک صحابی جو کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کی بیوہ سے بھی جو ہے وہ اس کے جو بھائی وغیرہ تھے مرحوم کے، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قدر توقف اختیار فرمایا یہ سن کر کے، اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت بہت جلد اس کے بارے میں واضح حکم نازل فرمائیں گے۔ ظاہر ہے کہ عرب کی ایک نارم چلی آ رہی تھی، ایک کسٹم تھی معاشرے میں، تو اس کو یکدم سے توڑنا اور مکمل طور پر باطل قرار دینا تو وہ اتنا زیادہ ایفیکٹو نہیں ہونا تھا، اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیلی حکم کا انتظار فرمایا، یہ بھی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں پہلے مرحلے میں تو یہ بتا دیا گیا کہ بھئی قریبی رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے۔ ایون ابتدائی اسلام کے اندر بھی جو ہے وہ لوگوں کے اندر رواج یہ تھا کہ جو شہداء بدر ہیں، شہداء احد ہیں، چونکہ ان کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں، تو لوگ یہ کرتے تھے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی کہ اپنے مال کا ایک کثیر حصہ جو ہے وہ شہداء بدر کو یا شہداء احد کو ان کے ورثاء کے حوالے کر دیتے، یہ سارا کا سارا ایک عقیدت کے طور پر۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بھی یہی ہوتا تھا کہ مرحوم کے جو اپنے بیوی بچے ہیں وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے تھے، تو اس لیے دین اسلام نے اس کی بھی حوصلہ شکنی کی، وہاں پر جو سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، بھئی تمہارے جو ذی رحم یعنی قریبی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں وراثت کے، من المؤمنین والمہاجرین، بنسبت عام مومنوں کے اور عام مہاجرین کے، کہ تم کسی اور کو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے کسی اور کے حوالے کر دو بطور وصیت اپنا سارا مال، فرمایا یہ جائز نہیں۔
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقرب، فرمایا کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین چھوڑ کر کے جائیں، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔ یہاں پر جو اصطلاح ہے وہ اقربون کی استعمال کی ہے۔ اقربون اقرب کی جمع ہے۔ اقرب مطلب ہے سب سے زیادہ قریبی، سب سے زیادہ قریبی مستحق ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کا باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، تو باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو وراثت نہیں ملے گی۔ اس طرح اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کا بیٹا بھی موجود ہے، پوتا بھی موجود ہے، تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ سب سے زیادہ جو قریبی ہے وہ اوپر سے باپ ہے، اصول میں سے باپ ہے، فروع میں سے بیٹے، تو قریبی کے ہوتے ہوئے جو دور والا ہوتا ہے وہ وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ ہاں البتہ یتیم پوتے کے اندر وراثت کے بارے میں علماء کا بڑا اختلاف چلتا ہے، متقدمین متاخرین کا۔ جو فقہ حنفی ہے اس کے مطابق جو پوتا ہے، یتیم پوتا، وہ وراثت سے محروم رہے گا۔ اس کو جو شریعت نے مروت کے اوپر چھوڑا ہے کہ جو دادا ہیں یا جو دیگر اس کے عزیز رشتہ دار ہیں، چچا وغیرہ ہیں، وہ خود اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے وراثت سے بھی زیادہ اس کو دے دیں، لیکن شرعی اصول پر وہ چونکہ پورا نہیں اترتا، اس لیے یتیم بچہ وراثت سے محروم رہے گا۔ تاہم جو پاکستانی قانون ہے اس کے اندر چونکہ وراثت کا قانون مکمل طور پر پاکستان میں شرعی اصولوں کے عین مطابق ہے الحمدللہ، تو اس میں یتیم پوتے کو باقاعدہ وراثت کا حصہ دیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، اور جو مؤنث کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی حصہ موجود ہے مما ترک الوالدان، اس میں سے جو والدین چھوڑ کر کے جائیں، والاقربون، اور ان میں سے بھی اقرب فالاقرب کا اصول ہے، یعنی سب سے زیادہ قریبی کا پہلے حق ہے، یعنی ماں کے ہوتے ہوئے جو جدہ ہے، نانی ہے، وہ محروم ہو جائے گی۔ جدہ نانی کو بھی کہتے ہیں، دادی کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بیٹی کے ہوتے ہوئے پوتی، وہ وراثت سے محروم۔ فرمایا مما قل منہ و کثر، جو وہ چھوڑ کر کے جائیں، چاہے وہ مال تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو، اس کو وراثت کے اصولوں کے مطابق اس کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ کئی سارے لوگ کہتے ہیں ایک آدھا گھر ہے، 2-3 مرلے کا گھر ہے، 5 مرلے کا گھر ہے، تو تھوڑا سا تو مال ہے، تو اس کو اب کیا تقسیم کریں؟ لہٰذا جو بڑے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے بیچ میں، یا کسی کوئی ایک بیٹھا ہوا تو اس کو بیٹھا رہنے دو، اور باقیوں کو بس ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، شادیاں ہو چکی ہیں تو ضرورت نہیں ہے، تو اس معاملے کو بہت ہی کیجول سمجھا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جو جس کے اوپر وراثت کا حکم ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ ہے، اس کو اصولوں کے مطابق تقسیم کرنا ضروری ہے۔ کم از کم سب بہن بھائی بیٹھ کر کے مل کر کے اس کا جو شرعی اصول ہے وہ طے کر لیں کہ بھئی اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حصہ ہے، اس کا یہ حصہ ہے، تاکہ ہر ایک کو یہ پتہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنا حصے سے دستبردار ہو یا اپنے حصے کو ڈیلے کرے تو وہ جو ہے وہ پورے اس اندازے کے ساتھ اور پوری نیکی کی نیت کرتے ہوئے کرے کہ چلو ٹھیک ہے، میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، چلو اللہ پاک مجھے اجر دے گا، حصہ میرا ہی ہے۔ اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، یہ لیسٹ ہے، ادروائز اس کو تقسیم ہونا چاہیے۔ جب اللہ تقسیم کرتا ہے تو تمہارے عرف کو ہم کیا کریں؟ اللہ جب کہتا ہے کہ تقسیم کرو، کل کو تمہارے رولے پڑھنے ہی پڑھنے۔ کئی سارے جو ہے وہ اس کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں کہ اب یہ 3 مرلے کا گھر۔ کئی سارے معاملات میں جو بیوہ ماں ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ وہ چونکہ اس کے ساتھ سینٹیمنٹس زیادہ ہوتے ہیں اولاد کے، تو وہ سب سے زیادہ اولاد ہی کو محروم کرنے کا سبب بنتی ہے، خاص طور پر ان بچیوں کو جن کا نکاح ہو چکے ہوتے ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ جس کو کہتے ہیں ایموشنل بلیک میل کرتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کیسے تقسیم ہو سکتا ہے، میں نہیں تقسیم ہونے دوں گی۔ تو وہ جو بچیاں ہوتی ہیں چونکہ ان کی بھی ایک ماں کے ساتھ ایک وہ ہوتی ہے، ایک جذباتی ایک وہ ربط ہوتا ہے، تو وہ بھی چپ کر کے، یا پھر ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو بھائی ہے، بھائی سب ناراض ہو جائیں گے، کبھی ہمارے دروازے پہ نہیں آئیں گے تو ہمارا یہ دروازہ بند ہو جائے گا، تو اس طرح کی کئی ساری جو ہے وہ ایک دھمکی امیز ایک معاشرے کا ایک انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے گھر کا، تو جس کی وجہ سے جو بچیاں ہیں خاص طور پر وہ جو ہے وہ وراثت سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ سب سے بیسٹ اس کا وے تو یہ ہے کہ جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ہٹتی عمر میں جو ہے وہ اپنے بچوں کے اندر اپنی وراثت، اس کو وراثت تو نہیں کہیں گے، اپنے مال کو برابر برابر تقسیم کر دیں، چونکہ زندگی کے اندر مساوات اولاد کے درمیان واجب ہے، کسی کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر کوئی بچہ یا بچی بہت زیادہ خدمت گار ہے، تقویٰ میں سب سے اعلیٰ ہے، جس سے خدمت کی زیادہ توقع ہے، جس کے پاس رہ رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا زیادہ بھی دے سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اولاد کے درمیان عدل کیا جانا چاہیے، خاص طور پر اس صورت میں جیسا کہ آج کل کے ماحول چل رہے ہیں، بچے بچیاں کہنے پہ نہیں ہیں، خاص طور پر جو بچے ہیں وہ باہر کے ماحول میں والدین سے اثر لینے کی بجائے دوست احباب سے زیادہ لیتے ہیں،
تو اس صورت میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جن بچوں کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے، جن بچوں کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے، بڑے نازک مسئلے ہیں، ان کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. تو کوئی ایک آدھا جو جس کو کہتے ہیں پنجابی میں ڈاڈا، وہ مال کے اوپر ابا جی کے سارے گھر کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، چونکہ ابا جی کا زندگی میں ان پر اعتماد ہوتے ہیں یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوتے ہیں، تو زندگی میں کے بعد وہ سب کو کہتے ہیں بھاگ جاؤ، کچھ بھی نہیں. یا تو سارے جو ہے اس کے زیر بار منت ہو کے رہیں، دو روٹیاں کھاتے رہیں، لیکن وراثت کی بات کیا کریں، ابھی وراثت کی بات کریں گے اس کو نکال. تو اس لیے یہ بہت نازک مرحلہ ہے. دیکھیں کتنے سخت الفاظ آ رہے ہیں. فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، فرمایا کہ جب مال تقسیم کے لیے مال حاضر ہو جائے، اولو القربہ قریبی رشتہ دار بھی آ جائیں، یتیم بھی آ جائیں، مسکین بھی آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو فرمایا کہ حصے داروں کو ان کو حصہ ملنا ہی ہے، لیکن جو دیگر یتیم مسکین جو دور کے رشتہ دار بھی اگر وہ بھی پاس موجود ہو تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، احساناً دے دو ان کو. وقول لهم قولا معروفا، اور ان سے دستور کے مطابق یعنی نرم بات کرو، کسی کو ڈانٹ کر کے نہیں بھیجو کہ ہمارے ابا کی وراثت ہے، ہرگز کسی نے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، چلو ادھر سے سارے ہم خود ہی کر لیں گے. تو اس طرح سے ان کے ساتھ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، خون کے رشتہ داروں عزیزوں کے ساتھ آپ نے اس طرح سے ڈانٹ کے بات نہیں کرنی. فرزقوہم منہ، ان کو بھی آپ کچھ نہ کچھ دے سکتے ہو، اگر ان میں سے کوئی مستحق ہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، فرمایا کہ چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر ان کے پیچھے ذریۃ ضعافا، اگر ان کی اولاد کمزور ہوتی، ان کے پیچھے ورثاء کمزور ہوتے، اگر ان کے پیچھے رہ جاتے، خافوا علیہ، تو جن کے بارے میں وہ کتنا خوف رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے یہ لوگ. تو اس لیے اگر اب اللہ نے اس کو زندگی دی ہے اور اس کے اوپر یہ بات ڈالی ہے کہ وہ دوسروں کی قسمت کا فیصلہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ ظلم نہ کرے. فلیتق اللہ، اللہ سے ڈر جائے. ولیقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلمن کھاتے ہیں. یہاں پر قید لگائی ہے ظلمن، اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلقاً یتیم کے مال سے بچنا خاص طور پر ایسے شخص کے لیے جو خود جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ یتیم کا بچہ، یتیم اس کے گھر میں پل بھی رہا ہے کہ یتیم بچہ، اور اس کی وراثت بھی ہے، اور یہ شخص خود اتنا کیپیبل ہے نہیں کہ اپنی اولاد کی طرح سارے اخراجات اس کے خود سے برداشت کر سکے. تو اب یقیناً جیسا کہ پچھلی آیات میں گزر چکے، تو اس کو یتیم کا مال کچھ نہ کچھ اپنے مال کے ساتھ ملانا پڑے گا. اگرچہ وہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ بہت زیادہ محتاط رہ کر کھائے، معروف طریقے کے مطابق اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملائے. لیکن یہ ہے کہ اگر ظلم کا اس میں شامل ہو گیا، شائبہ ہو گیا کہ ڈیلیبریٹلی اس کے مال کو ضائع کر رہے یا اس کے مال کا اسراف کر رہے، تو فرمایا کہ انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو یتیموں کا مال نہیں کھاؤ گے بلکہ اپنے پیٹوں میں، فرمایا کہ ایسے لوگ جہنم کی آگ بھر رہے، وہی کھا رہے ہیں. اس کے لیے عقل کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. وسیصلون سعیرا، فرمایا کہ ان قریب یہ لوگ جہنم میں داخل ہیں. اللہ رب العزت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ